نظر ڈالیں گے تیرے اندر تو پہلے ہی جان ہے، ایمان میں بہار آتا ہے۔ ایمان میں شہنشاہ شرق پر فرماتے تھے، کچھ کہتے ہیں ولی وہ ہے جس کے مرید زیادہ ہوں، کوئی کہتے ہیں ولی وہ ہے جس کا چہرہ چمکے، اساں یہ آکھدے ہیں فقیر دے نزدیک ولی وہ ہے جن دے تے سرکار دی نظر ہو جائے، سرکار کی نظر ہو جائے تو بڑی بات۔ دوسری وجہ یہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اللہ کو مقصود تھی، اور یہ شہادت ایک وصف تھا بہت بڑا جو باقی انبیاء میں تھا، اگر سرکار میں نہ آتا تو باقی نبی کہہ سکتے تھے ہمارے اندر یہ خوبی ہے تیرے یار میں نہیں، اور اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کوئی خوبی باقیوں میں ہو میرے یار میں۔ اس لیے توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دی، توجہ نہ ہونا اور ہے، علم نہ ہونا اور ہے، پھر توجہ کروا بھی دی تاکہ وہ مرتبے وہ شان سرکار کو مل جائیں۔ ہے منکر ساری زندگی نبی پاک میں نقص نکالے گا جن میں اللہ نے نقص رکھا ہی۔ برائے مہربانی فرما کر تصویر کی شرعی حقیقت واضح کریں، تخنے ننگے رکھنے کا شرعی حکم بیان کریں۔ تصویر ہمارے کچھ علماء تو بڑے سخت، میرے شیخ طریقت اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہے، سخت نہیں بہت زیادہ محتاط ہے۔ پاکستان کا ایک مفتی بپھرا ہوا ہے تصویر کے مسئلے، بپھرا ہوا سمجھتا ہے، وہ اتنا بپھر گیا ہے کہ کئی مسائل میں غلط کرتا ہے، اس پر استاد ناراض ہیں، شیخ ناراض ہیں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا استاد کا بیٹا اس کے مدرسے میں جا کے مسجد میں نمازیوں کے سامنے جمعے کے دن کہتا ہے مفتی تو مرتد ہے، اس کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ بپھرا ہوا، وہ کہتا ہے جو تصویر بناتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں، جو انگریزی پڑھتا ہے وہ مسلمان۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا موقف ہے، ان کی تحقیق ہے، لیکن ہم ایسی تحقیق کو پسند نہیں کرتے۔ انگریزی پڑھنا ہی گناہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ایسے عالم دین کو چاہیے کھوتا ریڑی پہ چڑھ کے تقریر کرنے آئے، کھوتے پہ چڑھ کر، یہ سنت ہے۔ جاپان کی بنی ہوئی ہینوں پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ گاڑیاں جو ہمارے ملک میں چلتی ہیں یہ انگریزوں کی، ان کے انجن وغیرہ وغیرہ باڈیاں ہم بناتے ہیں، انجن جو ہے وہ پھر پیسے بھی نہیں لینے چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حد سے نکلنا ہے نا اس میں آدمی کو بعد میں شرمندگی ہوگی۔ میں حسن پر بیان کرنے گیا تو وہاں کے علماء نے یہ سوال لکھا، تو میں نے کہا جی انگریزی تعلیم پڑھنے کا میں مخالف نہیں ہوں، میں انگریزی تہذیب اور انگریزی ماحول میں جا کر انگریزی پڑھنے کا مخالف ہوں کہ بچیوں لڑکے لڑکیاں بغلوں میں بغلیں ڈال کر بالغ بیٹھے ہوں اور دانت نکال کے ایک دوسرے کو دیکھیں، گپ شپ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ حرام ہے، مخلوط تعلیم نہ جائے۔ باقی علم بحیثیت علم کسی زبان کو آپ سیکھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں۔ خیر تصویر کے بارے میں اس گناہگار کا موقف یہ ہے، یہ عالم نہیں ہے لیکن ایک جید عالم دین کا موقف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایک تصویر کیمرے کی ہے، اس پر تصویر کا اطلاق مجازن ہے، حقیقتاً نہیں۔ ویڈیو آڈیو ویڈیو ٹی وی میں جو عکس آتے ہیں ان پر تصویر کا اطلاق، ان کو تصویر کہتے ہیں تو مجازن، حقیقت میں یہ تصویر نہیں ہے۔ تصویر وہ ہے جو کھرچی جائے مٹائی جائے، یہ عکس ہے، پرتو ہے۔ یہ تصویر جو ہاتھ سے بنائی جائے، پتھر پر، دیوار پر، کپڑے پر، چمڑے پر، کاغذ پر، وہ تصویر ہے۔ تو جو ہاتھ سے بنائی گئی مطلقاً حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے گناہگار آنکھوں کے ساتھ 200 حدیثیں کوٹ کی، حدیث کی کتابوں میں 200 منع۔ جو عکس ہے نا عکس، اس کے بارے میں اختلاف، محتاط علماء اس کو بھی جائز نہیں کہتے، جدید علماء ضرورت کے مطابق ایسی تصویر کی اجازت دیتے ہیں، بس اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ضرورت ہو تو جائز ہے، ورنہ عکس جو ہے بلا ضرورت نہ بنوائے۔ مثلا حج پہ جانا ہے، گورنمنٹ کی پابندی ہے تو بنوا لے۔ یہ نہیں ہے کہ جب دیکھے تقریر کرتے ہوئے کہ کیمرے والا آ گیا ہے تو پھر ٹشو پیپر یا رومال لے کر ٹوپی بار بار اتر رہی ہے اور پھر رکھی جا رہی ہے، یہ تو ریاکاری ہے
اور مذاق ہے دین کے ساتھ. تصویر کی خواہش رکھنا کسی بھی عالم کی شان، کسی نیک آدمی کی شان. اگر لوگ بنا لے اس کے ارادے کے بغیر تو غلوب نہ کرے، تشدد نہ کرے، گالی گلوچ نہ نکالے، یوں کہہ دے یہ طریقہ پسندیدہ مجھے پسند نہیں، آپ میری تصویر نہ بنائیں، بس یہ پیغام. رکھنے نہیں رکھنے سرکار کی سنت. اگر مجبوری ہو تو جائز بھی جائے. مثلا کسی کا پیٹ بڑا ہے، شلوار اوپر اٹھاتا ہے نیچے آ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی مجبوری کی وجہ سے نبی پاک نے اپنا تہبند نیچے رکھنے کی اجازت دی تھی. وہ صحابہ نے شکایت بھی کی تھی کہ حضرت ابو بکر اپنی چادر نیچے گراتے ہیں زمین پر. آپ نے فرمایا عذر کی وجہ سے ہے، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں گراتا. عرش کا خدا بھی گواہ ہے ابو بکر کے دل میں تکبر. ان حضرات نے سورہ مزمل میں لکھا کہ نبی آسمان، کہ نبی خبر کو سمجھتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، اور کسی نبی کو معصوم نہیں کہہ سکتے. جو بندہ کہے نبی غلطی کر سکتا ہے یا کہے نبی معصوم نہیں، وہ شکل میں انسان ہے، نطفہ شیطان، سب سے بڑا بے ایمان ہے، حرام زادہ ہے، ولد الحرام ہے، جدی پوشتی حرامی ہے. جو یہ کہے نبی غلطی کر سکتا ہے یا نبی معصوم نہیں ہوتا، اس کو 9 گالیاں دے کر اللہ کی سنت ادا کرنی چاہیے. سورہ نون کے اندر اللہ نے نبی کے گستاخ کو 9 گالیاں، 7 گالیاں دی، اور آخری گالی یہ دی دفع ہو جا حرام زادے، تو اپنے ماں باپ کا ہی نہیں. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہنا شرک ہے. کیا ان کے بڑے پڑھتے تھے یا نہیں؟ نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ لوگوں کو رسول پاک کی زیارت کے وظیفے بتاتے. حسین احمد مدنی نے شہاب ثاقب میں، شاہ امداد اللہ نے کلیات امدادیہ میں، مولوی خلیل امبیٹوی نے المہند علی المفند میں لکھا، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر میں لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے سے نبی پاک کی زیارت. تبلیغی نصاب سے اس طرح کا انہوں نے اور کافی ہاں جی. ان حضرات نے سورہ جن کے خلاصے میں، آخری سوال ہے بھائی، سورہ جن کے خلاصے میں لکھا ہے کہ نزول قرآن سے قبل آپ ان تمام علوم سے بالکل بے خبر تھے، نہ ایمان کی تفصیلات کا پتہ تھا، نہ کتاب کی خبر تھی. نزول قرآن سے پہلے کسی چیز کی خبر نہیں تھی. ماں کے پیٹ سے نکل کر جو سجدہ کر رہے تھے، ایمان سے بتا وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ امام سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھا، حضرت ایاز مالکی نے شفا میں لکھا، ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا، امام ابن سعد جو اس امت کا پہلا مکمل سیرت نگار ہے، طبقات میں اس نے لکھا سرکار اپنی امی جان کی قبر میں، اپنی امی جان کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ کو جانتے تھے، اللہ پر ایمان بھی تھا، اور عرش کے نیچے جو سجدے کرتا تھا آسمان، نبی پاک اپنی امی کے پیٹ میں عرش کے سجدے کی آواز کو سن لیتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں شریعت سے آگاہ تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا علم تھا اور ایمان کے بارے میں علم تھا. یہی وجہ ہے جو چیزیں شریعت نے ناجائز قرار دی ہیں، میرے کریم نے نبوت کے اعلان سے پہلے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شریعت میں ناجائز تھا اور آپ نے شریعت کے لاگو کرنے سے پہلے اس کو کیا ہو. تم ثابت کرو اعلان نبوت سے پہلے کوئی ناجائز کام سرکار نے کیا ہے تو پھر میں مانوں گا آپ کو علم نہیں تھا. آپ نے اس لیے نہ کیا، آپ کو علم تھا یہ کام اللہ کو پسند، اس لیے آپ نے اعلان نبوت سے پہلے اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام نہیں کیے. اور یہ تو کہتے ہیں نا اعلان نبوت سے پہلے، ان بے ایمانوں نے تو اعلان نبوت کے بعد بھی لکھا ہے، ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. اعلان نبوت کے بعد کا لکھا ہے، ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ. خلیل احمد امبیٹوی نے براہی نکال دیا. ہم درود پاک تو پڑھیں. جی بلغت الحیران کے علاوہ مستند کتاب رشید احمد صاحب نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا
الغرض علم غیب خواہ بالذات ہو خواہ بالعطا ہو، ہر صورت شرک ہے، اور یہ شرک ابو جہل کے شرک سے بڑا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں گرو گھنٹال لکھ چکے۔ تو بلغت الحیران والا تو اس کا حسین علی بچروی یہ شاگرد ہے اس کا، رشید احمد کا۔ ہاں نص سے ثابت ہے۔ ہاں یہ کس نے والا لکھا؟ اسی بدبخت خلیل بیچوی نے مولوی رشید کے حکم سے اس نے مہر لگائی، اس نے فتویٰ لکھا، اس نے مہر لگائی، اور آخر میں لکھا یہ کتاب رکھو اپنے گھر میں، تمہارے ایمان میں برکت ہوگی۔ ایمان میں برکت ہو رہی۔ نبی کا علم شیطان ہے جی، اختیار اور علم دونوں ملک الموت اور شیطان کے رسول پاک سے زیادہ ہے۔ انہوں نے لکھا براہین قاطعہ میں، کتابیں دیکھنی ہو نا کبھی، اگر یہ شور کریں کل میرے جانے کے بعد تو آپ نے دیر نہیں کرنی، مجھے کل ہی بلانا، میں ان کا بستہ اٹھا کے لے آؤں، ان کا نام اعمال دنیا میں ان کو دکھاؤں انشاءاللہ۔ اب آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم نے ان کے بڑوں کی کتابوں کے چار نسخے رکھے ہیں، ہندوستان کا، بیروت کا، پاکستان کا، سعودی عربیہ کا، تاکہ جو شیشہ ان کو پسند آئے وہی ان کو دکھا دیں۔ وہی منکر نکیر کا لفظی معنی، منکر نکیر کا لفظی معنی، جس کو دیکھ کر ڈر آئے، منکرات قابل نفرت چیزیں، پتقاض بشریت، جن سے انسان نفرت کرے بھاگے۔ منکر نکیر کے معنی میں یہ معنی پایا جاتا ہے نفرت والا، چونکہ اصلی شکل میں اگر یہ آ جائیں میت ان سے نفرت کرتی ہے، کراہت کرتی ہے، اور میت ان سے بھاگتی ہے، اس لیے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے لفظی معنی۔ چلو شکر ہے منکر نکیر دا پوچھ لیا۔ سورہ کہف کی یہ آیت جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے جب انشاءاللہ نہ کہا تو 15 دن تک وہی نہ آئی۔ اس موقع پر نجدی لوگ کہتے ہیں آپ تنگ آ کر اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر چھلانگ لگانے لگے۔ علامہ سے وضاحت فرمائیں، چھلانگ میرے مصطفیٰ کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے کوئی تمہاری طرح گستاخی کی تھی؟ معاذ اللہ، میرے کریم تو اپنے رب کے محبوب تھے، تم چھلانگے لگا کے مرو، زمین کو پاک کر دو۔ میرے نبی میں جو تم روایت پیش کرتے ہو اس کے راوی یہودی ہیں، لے آؤ کتابیں میں تمہیں دکھاؤں گا۔ سنیو ایک قاعدہ تمہیں بتاتا ہوں، ہر وہ حدیث جس میں نبی کی عظمت کے خلاف کوئی پہلو نکلے اس کی چھان بین کرنا، راوی یا عیسائی نکلے گا یا یہودی نکلے گا، اور ہم ایسی روایتوں کے ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ چھلانگ لگاتے کیوں؟ چھلانگ رسول پاک کو علم تھا، اللہ پاک انشاءاللہ کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، بس انشاءاللہ کی اہمیت ہے۔ باقی سرکار چھلانگ کیوں لگاتے؟ چھلانگ لگانے کے تم مستحق ہو، تم اگر خود نہیں لگاتے مجھے حکم دو، یہ خدمت میں انجام دوں گا، کھڑا کر کے تمہیں دھکا دوں گا انشاءاللہ، اور اپنی بخشش کا سامان کروں۔ تقریر اور نعت کا معنی، تقریر هو البیان لما فی الضمیر، یہ تقریر کا معنی۔ نعت کا معنی هو الوصف۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام چھت سے سوراخ کر کے آئے تھے تو نور تھے، سوراخ، ان سوراخوں کی کیا حاجت ہے؟ جی عرض یہ ہے جب وہ سوراخ کر کے آئے تھے تب وہ اکثر بلکہ سرکار کی خدمت میں لباس بشری میں لباس بشری میں آتے تھے، اور یقیناً سوراخ کے لیے بشریت ضروری تھی، نور تو سوراخوں کا محتاج نہ تھا، لباس بشری میں تھے اس لیے سوراخ کیا تھا۔ اور قرآن سے ثابت ہے جبریل لباس بشر میں آتے تھے دہیا کلبی کی شکل کے اندر۔ دوہیا، جو لوگ عمرہ پر جاتے ہیں کیا وہ بھی حضرت ابراہیم کے آواز پر لبیک کہنے والے؟ بالکل۔ حج پر جانے والے، حج پر اور عمرہ پر جانے والے سبھی وہ لوگ اس حکم میں داخل ہوں گے، عمرے والے بھی تبع داخل ہوں گے، حقیقت میں حج والے ہیں، کیونکہ خلیل اللہ کے الفاظ ہیں اے لوگو رب کے گھر کا حج کرو، یہ آپ کے الفاظ ہیں حدیث پاک، اے لوگو اپنے رب کے گھر کا حج کرو، تو حج والے ہی آپ سے مخاطب ہیں، عمرے والے مصطفیٰ کے مہمان بن، ایک خلیل کے اور دوسرے حبیب کے۔ جی کوئی اور کوئی کسر رہ گئی؟ ہاں
یہ شرک ہے. جو یہ کہنا اللہ دور سے سنتا ہے یہ شرک ہے. اللہ کی شان کا انکار اور اللہ کی عظمت سے جہالت. جو کہنا اللہ دور سے سنتا ہے وہ تو فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ. یوں کہا کرو اللہ ہر حال میں سنتا ہے. اور رسول پاک قریب و دور سے سنتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. قریب سے بھی اللہ کی طاقت سے, دور سے بھی اللہ کی طاقت سے. اور اللہ کسی کی طاقت سے نہیں سنتا, اللہ اپنی شان سے. یہ فرق ہے. اللہ کا سننا محتاج نہیں ہے, نبی پاک اللہ کے محتاج ہے. اب کھڑے ہو جائیں تو سرکار کے بعد مدنی صاحب ٹمبا لے کر آ گئے. یا اللہ اس دے تصدق دے نال اس کمیٹی والیاں دے تمام پریشانیاں دور فرما, اور جتنے بھی دوست دستے دعا دراز کر کے کھڑے نے مالک سب دیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما. الہ العالمین پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جتنے بھی دل دے اندر کوئی نیک ارادے لے کے حاضر ہوئے نے سب دے ارادیاں نو پورا فرما. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبیا. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد یا رسول اللہ. انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی. ملایا یا اللہ سب دا قبول و منظور فرما کے اس کے بہتر جزائے جزیل عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان دی خیر فرما, ملک پاکستان دے تمام باشندیاں دی خیر فرما. یا اللہ بالخصوص اس بستی تے خیر فرما, اس بستی دے باشندیاں دی خیر فرما. یا اللہ بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما, بے اولاداں و اولاد نرینہ نصیب فرما. الہ العالمین قرضداراں نو قرض تو نجات نصیب فرما. الہ العالمین سنو ساریاں نو پنجگانہ نماز پابندی دے نال با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سنو ساریاں نو ذاکر بنا, سنو ساریاں نو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے زیادہ تو زیادہ درود و سلام دے نذرانے بھیجن دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے گھر دی محبوب دے در دی حاضری دی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام